فقیر فقیری دور ہے، فقیر فقیری دور ہے، اونچی لمبی کھجور ہے، چڑھ گیا تو بیڑا پار ہے، گر گیا تو چکنا چور ہے۔ ایسے ہی فنا فشے کا شیخ لگا ہوا تھا، بچ گیا، وصال آسان ہو گیا آقا سے رابطہ اس کا، کہ فنا فشے کا مسئلہ ایسا ہی ہے نا کچھ۔ کہتے بیٹھا ہوتے شیخ کے پاس، امتحان آ گیا اس پر، اس مریض پر۔ بیٹھے ہوئے تھے تو شیخ نے اشارہ کیا۔ کیا اشارہ کیا؟ کہا یہ خضر علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خضر علیہ السلام تمہارے سامنے۔ شیخ نے اس کو کہا، اس نے دیکھا ہی نہیں خضر کو، اس سے کہا میرے خضر آپ ہیں، انت خضری، مجھے کسی خضر کی، میرے خضر آپ ہیں، حجابات ہٹے۔ کہا یہ محمد مصطفیٰ ہیں۔ چلو دیکھا، وہ ہر جائی جس کے پاس گیا، میں ادھر بھی میرا شیخ ہے، ادھر بھی میرا شیخ ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں طریقت میں۔ عورت ایک خامن شادی کرتی، دو کرتی، چار کرتی، عورت ایک خامن کرتی۔ شادی سے پہلے وہ دیکھ سکتی ہے یہ گھرانہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے۔ شادی ہو گئی پھر پر حرام ہے دوسرے خامن کو دیکھے، اچھا ہو یا نہ ہو، اب نہیں دیکھنا۔ غیرت کا تقاضا اپنے خامن کو ہی دیکھنا، صحیح ہے غلط؟ اپنے خامن کو دیکھنا، غیرت برداشت نہیں کرے۔ اس کا مطلب دوسرے برے تو نہیں، ہو سکتا اس سے بھی اچھے ہوں، لیکن اصول یہ اپنی شادی کر لی، اب ختم۔ اب تیرا دھیان اس مرد کی ناک اچھی ہے یا مرد اچھا ہے، تعریف یا اس کو دیکھنا، یہ غیرت کے خلاف۔ ایسے ہی طریقت میں اگر شیخ سے جڑا ہے، دوسرے شیخ کا خیال تک نہ آئے، ہاں، خیال تک نہ آئے، خیال تک نقصان دیتا ہے۔ یہ ایسے مسئلے ہیں، یہ آسان تو نہیں ہے۔ جیسے انسان شادی کر لے، ختم، اب اس نے شادی کر لی، خلاص خامند کا مسئلہ ہو گیا۔ اور خامند کا نہیں تھا تو کسی کو خامند بنانا دیکھ لے، کسی کو شیخ بنانا دیکھ لے۔ جب بنا لیا بات ختم۔ اب شیخ اس کا سارے شیخ ختم، اس کا ایک ہی شیخ ہے۔ خدا رسول کے بعد کسی کو شیخ نہ سمجھے، ہیں یا نہیں ہے، یہ اصول ہے طریقت کا۔ جیسے سب نبیوں کو مانتا ہے لیکن سب کو بھول جاتا ہے، بس کہتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال تو نے سنا، میری آرزو محمد، میری جستجو۔ ایسے ہی اگر شیخ سے تعلق رکھنے سے پہلے، ہاں جی، رابطے سے پہلے وہ دیکھ لے، اگر کسی کو شیخ مان لیا، رابطہ کر لیا، سب شیخوں کو بھول جائے، نہ کسی شیخ کا تصور، نہ اس کے وظیفوں، اس کا خیال آنا اس کے غیرت کے خلاف ہو، لیکن زبان پر نہ لائے اور بے ادب نہ ہو کہ کوئی شیخ نہیں ہے اور بے ادبی بولے، کہیں فیض، یہ نہیں بولنا ہے۔ ہو سکتا ہے فیض زیادہ ہو سکتا ہے اس سے بڑا ہو، لیکن اب شادی کر لی، اب نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ ایسا مسئلہ ہے۔ ہاں، تو یہ مسئلہ صحیح ہوگا تو پھر کچھ کھلے گا۔ اس کو غیرت شیخ ہے، نہیں دیکھتا کسی شیخ، ہاں آمنا سامنا ہو گیا، سلام دعا کر لی۔ کسی سے گزرا مزار سے، اس کو پتہ ہے ہمارا شیخ شہنشاہ، ہم نے بھیک کہیں سے نہیں مانگنی ہے، ہمارا باپ شہنشاہ، اس مزار پہ فاتحہ پڑھ کے چلا جائے گا، فیض لینے نہیں کھڑا ہوگا، نہ کسی شیخ کے پاس، نہ کسی مزار کے پاس۔ ہاں، محبت سے فاتحہ پڑھ دی، کوئی جیسے انسان چچا کے رشتے دار کوئی ہدیہ لے جاتا، یہی ہے، لیکن اس کا باپ جہاں سے باپ ہی، یہ اس قسم کے مسئلے ہیں۔ لیکن اب پتہ کیا ہے ہو رہا ہے، اسی لیے طریقت کی باتیں نہیں کھلتی ہیں۔
پنجابی کی مثال بنا لو اگر میں غلط نکل جائے، کیڑی گلی جتے پھتو نہیں کھڑی، پھتو بازار کا بھی چلا گیا، شیخ کے پاس چلا گیا، ادھر چل گیا، ادھر گیا، یہ ساری عمر لٹکا ہی رہے گا، یہ دھوبی کے کتے کی طرح اس کا خال نہ ہو جائے۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، یقین بھی اس کا نہیں بنا، جس کے پاس گیا اس کے ساتھ اس کا ہو گیا، اس کے پاس گیا اس کا ہو گیا۔ جب تو بک گیا، تیری شادی ہو گئی، تینے خامد بنا لیا، اب تُونے دیکھنا بھی نہیں ہے، بات بھی نہیں کرنی ہے۔ اگر وہ خامد غیرت والا ہے، اس کی بیوی اگر کہ فلانا بڑا اچھا لگا، خامد برداشت کرے گا؟ کہ اس کو میں اچھا نہیں لگتا، یہ کیسے دیکھتی ہے، کیسے اس کی غیرت نہیں ہے تو بے غیرت کو کوئی فائدہ نہیں۔ طریقہ نہیں، غیرت بہت زبردست چیز ہے۔ ہاں، تو یہ چیز جب پیدا ہوگی اس کے بعد کچھ ظاہر ہوگا، آقا کا فیض کسی صورت میں جو اس کو لیلا مجنوں بنائے گا۔ اگر اس شیخ میں یہ بات ہے تو یہ اصول اس پہ ہونے چاہیے، اس اصولوں کے بعد اس کو کچھ ظاہر ہوگا جو یقین بنے گا۔ جو یہ اصول اس مریض میں نہیں ہے، ساری عمر 100 شیخوں کے پاس جا، اس کا یقین نہیں بنے گا، کیونکہ یقین والی بات دیکھتا نہیں ہے نا۔ اب یقین والی بات دکھے کہاں جب اس میں وہ مرید والی لیلا مجنوں والی سچی طلب والی بات نہیں ہے؟ تو یہ چیزیں ہوں گی تو پھر طریقت کھلتی ہے، ورنہ ہزاروں لاکھوں لگے ہیں طریقت میں، تو سب کے رابطے ہوئے ہیں، لاکھوں میں کوئی نکلا ہے، مزید وظیفے پڑھتے رہے، کبھی ادھر چل گئے۔ بلکہ شیخ بھی بعض کمزور ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے ہم وہ نہیں ہیں، تو وہ بول نہیں سکتے، وہ کہتے جدھر بھی جائے ہمارے پاس بھی آتا جاتا رہے، ادھر بھی چائے پانی ہم کو سے مل جاتی ہے، کہتے جہاں سے میٹھا پانی ملے پی لو، کہیں بھی چلے جاؤ کوئی بات نہیں۔ ادھر گئے تھے، فیض لینے گئے تھے، شیخ مرید کو غیرت سکھانی تھی یا فیض لینے، بھیک لینے بھیجنا تھا اس کو؟ تو خود بھی کمزور ہوتے ہیں، خود کمزور نہ ہوتا تو ایسی بات نہ کرتا، ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ ظاہر سلام دعا سے وہ اور ہے، لیکن اندر اس کی غیرت پیدا کرتا، تو اس میں وہ بات ہوتی تو غیرت پیدا کرتا نا۔ اگر ایسی باتیں بتائے گا، مرید نے اس پہ عمل کیا، پھر نہ ہوا، پھر رسوائی ہوگی نا، کہ جو اصول تھے میں نے تو کیے، پھر کیوں نہیں دکھا؟ نہیں، ضرور ہوگا، دکھے گا اس کو کچھ نہ کچھ جو اس کا یقین بنے گا۔ جو اس میں وہ نہیں دکھا تو سمجھو وہ شیخ بھی نہیں ہے۔ پیر ملے پر پیڑ نہ جائے، ایسے پیر نہ کمے ہو۔ ہاں، ایسے پیر نہ کمے ہو، یہ ایسے شعر ہیں، یہ صحیح شعر ہیں۔ تو جس کو شیخ کی تلاش ہے اس کے یہ اصول ہیں، یہ سب کے لیے، مثال آپ کے میرے لیے نہیں ہے، ہر مرید کے لیے اصول ہیں، ہر شیخ کے لیے یہ اصول ہیں، اور یہ بے اتفاق مسئلہ ہے۔ جب تک شیخ سے نہیں جڑے گا خدا رسول کی محبت نہیں آئے گی، شیخ سے جڑے گا تو آقا کی محبت شروع ہوگی، اس کی علامتیں ہوں گی۔ لیکن محبت والا بات کرے نا، اگر محبت والے کام کیے، اصول کے کیے، پھر محبت نہیں ملی تو وہ شیخ نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ اگر محبت والی باتیں کی تو پھر وہ نظر آئے تو پھر آقا جی کی محبت شروع ہوگی، آقا جی کی محبت میں کامل ہوگا تو پھر آگے اللہ کی شروع ہوگی۔ طریقت میں یہ اصول بڑے پکے ہیں، یہ بنیادی اصول میں نے بتائے ہیں جو اختلاف سے علیحدہ ہیں، اس میں سب کا اتفاق ہے۔ تو خدا کرے جس کو طلب ہے اس کو خدا سچا کرے، جس کو طلب نہیں ہے تو اس کو کوئی پیر مل جائے، اس کی گاڑی نکال دے، بس اس کا کاروبار چلا دے، اس کی شادی کرا دے، اس کی بیماری دور کرا دے، اس کو خدا رسول کا تو ہے نہیں، اس کو تو یہی چاہیے تھا۔ ہاں، اس کو خدا رسول کا چاہیے تو اس کو ساری زندگی اپنی خرچ کرنی پڑے گی۔ ہاں، مرتے دم تک لیلا کے پیچھے چکر کاٹنا پڑے گا، وہ روٹھے تو اس کو منانا پڑے گا۔ بڑا رپڑ ہے، رپڑ جانتے ہو؟ یہ بڑا رپڑ یہ شیخ کے شیخ کی طرف بھی دل نہ جائے اس کا۔ ہاں، بعض مشائخ تربیت کرتے تھے، ہمارا شیخ ایسا تھا، ہمارا شیخ ایسا تھا۔ جب وہ پوچھتا تھا مرید آپ کے شیخ صاحب اور کیسے تھے اور کیا تھا، تو شیخ منہ پھیر لیتا تھا،
توجہ نہیں دیتا تھا کہ بے وقوف ہے، اشارہ نہیں سمجھتا ہے کہ ہم جیسے اپنے شیخ کو دیکھتے تھے کرتے تھے تو ہم کو نصیب ہوئی ہے دولت، ایسے تم بھی اپنے شیخ کو دیکھو. تمہارے باپ سے تمہارا رابطہ ہونا چاہیے، دادے سے نہیں ہونا چاہیے. تمہارے لیے تمہارا باپ ہے، تم اس کے وارث بنو گے. یہ ایسی باریک باتیں کہتے شیخ صاحب منہ پھیر لیتے تھے، سمجھاتے تھے کہ ہم اپنے شیخ سے جڑے ہیں، تو ہم ایسے تم بھی اپنے شیخ کا گیت گاؤ گے تو ہوگا، لیکن یہ تب ہوگا جب اس کو طلب شیخ بھی تو ہوگی نا. وہ تو طلب خدا رسول میں تو آیا نہیں ہے. وہ تو آیا کہ بھئی میں نے سنا ہے کوئی شیخ ہے، مجھے فلانا مسئلہ حل کرنا ہے. تو طریقہ جو اصل بنیادی چیز ہے مسائل کا نہیں ہوتا، خدا رسول سے محبت اور تعلق کا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے جن کے دل میں ہے خدا ان کے لیے آسانی کرے، اور جن کے دل میں نہیں ہے خدا ان کے دل میں یہ تمنا ڈالے آقا کے عشق کی، اور آقا اللہ کے عشق کی اور آقا کے عشق کی یہ تمنا ڈالے. جب انسان کی ایک چیز دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے پھر اس کے لیے خود ہی وہ ہر چیز قبول کرتا ہے، خود ہی قبول کرتا ہے. جو تمنا نہیں تو کہاں قبول کرے گا؟ ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں. چلے جی. محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا محمد رحمت عالم یا محمد رحمت عالم یا محمد عاصی ہیں ہم یا محمد عاصی ہیں ہم یا محمد ڈالے دینا یا محمد. یہ ہم جو کہتے ہیں نا اندھے ہیں، یہ دوری کی وجہ سے کہتے ہیں. آمنا سامنا آدمی بول سکتا ہے، ایسے بول سکتا ہے؟ بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا. تو ایسے چل رہے ہیں. آمنا سامنا آواز اوپر کر سکتا ہے، ایسے بول سکتا ہے یا محمد ڈالے دینا. بے ادبی نہیں ہے، اس وقت نہیں بول سکتا. جب تک دوری ہے کمزوری ہے، جب تک دوری ہے کمزوری ہے غفلت ہے، ایسے بول سکتا ہے معافی میں. جب تک دوری ہے کمزوری ہے غفلت ہے. ہاں جی، ذہنی محبت بھی ہے مائل بھی ہے، لیکن دلی معاملہ نہیں ہے، قرب نہیں ہے، ایسے بول سکتا. قرب شروع ہو جائے نہیں بول سکتا. نہیں بول سکتا. اگر بولے گا تو ایک دو لفظ ہی نکلیں گے. جی جی. بعضوں سے ہم کلام ہوتے تھے بول نہیں سکتے تھے، قرب تھا ان کو. جب سامنے کا وقت آتا تھا کچھ نہیں منہ سے نکلتا تھا، بالکل جی نکلتی تھی، بس جو کہتے ہیں جی. بس یہ باتیں کرنی چاہیے تاکہ پتہ ہو محبت بہت دور ہے، محبت کے معاملے بہت گہرے ہیں، قرب کی صورتیں بہت عجیب ہیں. نہیں بول سکتا آدمی، یہ غفلت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، دوری کی وجہ سے، یہ اتنی جرت جو ہم لوگ کرتے ہیں بولتے ہیں. یہ تو خاموش. ایک سکون اور رحمت کے دریا میں آدمی ہوتا ہے، سکون اور رحمت کا دریا، کوئی پریشانی نہیں. لیکن دائرے کے اندر جب آ جاتا ہے تو اس دائرے کا نام کون سا نام ہے پتہ ہی ہے آپ کو؟ رحمت للعالمین. چاروں طرف رحمت کی بارشیں، دل پہ، دماغ پہ، سرور، کیف، سکون. کیسا سکون ہو کہے گا کیسا سوچ سے باہر ہے، ایسے کہتے ہیں. تو خدا کرے اس رحمت کی طلب میں بیٹھے ہیں، ادب بھی زیادہ آتا جائے، سمجھ بھی کچھ آتی جائے، رحمتیں بھی ہوتی جائیں،
جو ملا ہے وہ ہاتھ سے نہ جائے، اور آگے اور بھی کرم ہوتے جائیں، معافیاں بھی ملتی جائیں. ہاں انشاءاللہ تعالی. بس وہ اسی بات میں ہیں، اگر ان کی بات کو اہمیت دینی شروع کر دے، ان کی باتوں کو دل سے قبول کر لے، بوجھ نہ ہو اس کے دل پر. آقا کی کوئی حکم، کوئی آقا کی چاہت، جو چاہتے ہیں وہ کرنے کے لیے اس کو خوشی ہو. یہ نہیں کہ بعضی چیزوں پہ عمل کرے، بعضوں پہ نہ کرے، سوچے. سوچ ختم کر دے، بس جو چاہیں وہ اس نے کرنا ہے، جو مزاج یار میں آئے. نہ کہیں سے دور ہے منزل، نہ کوئی قریبی کی بات ہے، جس کو چاہے نواز دیں، یہ در حبیبی کی بات ہے. اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو نوازے. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.